سے گری برکے غضب، ابر آسا چھا گئی ہے بت رسول اللہ کی۔ اور آگے لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لا و رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اور آگے لکھتے ہیں وہ جہنم میں گیا، اور جو میرے آقا کو نہیں مانتا اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ انسان اور ہم لوگ کی کیا حیثیت ہے اور کیا وقار ہے، جب جلیل القدر پیغمبر کو بھی میرے آقا کی ضرورت ہے، میرے نبی کی ضرورت اور میرے محمد کی ضرورت جب خلیل اللہ کو ہے تو ہم اور آپ کی اسکیٹ کے مولی ہے۔ تو وہی کہتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی۔ اور آگے لکھتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلتے چاند اشارے سے ہو چاک۔ ہے کوئی ایسا نبی جس نے اشارہ کیا ہو تو سورج پلٹ کر آ گیا ہو؟ ہے کوئی ایسا نبی جو چاند کی طرف اشارہ کر دیا ہو تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہو؟ یہ میرے نبی کی شان ہے، اور سب سے بڑا معجزہ میرے نبی کا یہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند دو ٹکڑا ہو گیا، سورج کی طرف اشارہ کیا سورج پلٹ آیا۔ جب میرے نبی پیدا ہوئے اور جس بچپنے میں جس جھلوا میں آپ جھولا کرتے تھے اس زمانے میں چاند کی طرف آپ انگلیوں کو آسمان کی طرف اشارہ کرتے، آپ کا انگلی جدھر جاتا چاند ادھر ہی چلا جاتا۔ گویا کہ اللہ نے چاند و سورج کو میرے نبی کا کھلونا بنا دیا۔ یہ شان ہے میرے نبی کی، یہ مقام ہے میرے نبی کی، یہ عظمت ہے میرے نبی کی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے ہو چاک، اندھے نزدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ۔ یہ نزدی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، میرے نبی پر طرح طرح کی انگلیاں اٹھاتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نے شعر میں اسے سمجھایا اور اسے بتایا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نزدی نزدی دیوبندی کو کہتے ہیں، اندھے نزدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ یہ رسول اللہ کی قدرت ہے کہ انگلی کا اشارہ کر دیا تو سورج پلٹ کر آ گیا، انگلی کا اشارہ کر دیا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو۔ یہ وہابی لوگ جو میرے نبی کی شان گھٹانا چاہتا ہے، جس کا شان اللہ بڑھاتا ہو اس کی شان کون گھٹا سکتا؟ ورفعنا لک ذکرک، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہم نے نبی کی شان کو بلند کر دیا ہے، اور جس کی شان اور مقام کو اللہ بلند کرتا ہے اس کی شان کو کون گھٹا سکتا؟ تو کہہ رہے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو۔ وہابیوں کو جنت سے کوئی مطلب نہیں، وہابی کو دور کر دیا جائے۔ کل میدان محشر میں جو نبی کا گستاخ ہوگا، محمد کا گستاخ ہوگا، وہ جنت میں نہیں بلکہ جہنم میں جائے گا۔ اور اعلیٰ حضرت نے تو کھل کر کہہ دیا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ، ہم رسول اللہ کے ہیں اور جنت بھی رسول اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے ساتھ فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ ہم اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت والجماعت ہمیں کہا جاتا ہے، ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہے۔ تو اہل سنت والجماعت کا مقام کیا ہے؟ کرے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اصحاب حضور، یعنی اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔ اس دن ان کو کوئی جو ہے مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا جو اللہ کو مانتا ہو، رسول اللہ کو مانتا ہو، صحابی کو مانتا ہو، اہل بیت اطہار کو مانتا ہو، اسی کے لیے تو اللہ نے جنت بنایا۔ تو وہ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نظم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ کی۔
نظم سے مراد الصحابہ کالنجوم اہتدیتم کہ میرے صحابی یہ ستارے کے مانند ہے، اس میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ نظم سے اللہ کے نبی نے صحابی کو تشبیہ دیا کہ یہ صحابی جو ہے، یہ ستارے کی طرح ہے، اس میں سے کسی ایک کی اقتدا کر لو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اور جہاں ناؤ ہے، نظم ہے اور ناؤ ہے، ناؤ سے مراد محبت ہے، ناؤ سے مراد اہل بیت اطہار ہے، محمد رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اولاد رسول ہے۔ صحابی کو بھی مانو، رسول اللہ کے بیٹوں کو بھی مانو۔ جب ان دونوں کو مانو گے تو قسم خدا کی جنت تمہارا استقبال کرے گا، اور جو ان دونوں کو مانتا ہے اسی کو اپنے بیت اطہار سے محبت کرنے والے، اپنے بیت اطہار سے محبت کرنے والے، پیار کرنے والی جماعت کہی جاتی ہے، جن کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ تو اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، صحابی کے مقام کو بھی مانتے ہیں۔ اس لیے میرے دوست ہم لوگ رسول کے مقام کو بتاتے، لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میدان محشر جو قائم ہوگا تو صرف اور صرف مقصد یہی ہے کہ اس دن میدان محشر میں رسول اللہ کی عظمت کو بتایا جائے گا، رسول اللہ کی شان کو بتایا جائے گا، رسول اللہ کے مقام کو بتایا جائے گا۔ اگر رسول اللہ کی شان کو بتانا مقصود نہ ہوتا، رسول اللہ کے مقام کو ظاہر کرنا مقصود نہ ہوتا، رسول اللہ کی عظمتوں کو بتانا مقصود نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ قیامت قائم نہیں کرتا۔ جس کا جیسا اعمال ہوتا اس سے حساب و کتاب لیا جاتا، اور جو جہنمی ہوتا اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا، اور جو جنتی ہوتا اسے جنت میں ڈال دیا جاتا۔ میدان محشر قائم نہیں ہوتا، لیکن میدان محشر قائم کرنے کا وجہ یہی ہے کہ عظمت رسول کو بتانا ہے، رسول اللہ کے مقام کو ظاہر کرنا ہے، رسول اللہ کی عظمت کو بتانا ہے۔ اے آدم دیکھ یہ محمد رسول اللہ کا مقام ہے، اے شیش دیکھ یہ رسول اللہ کا مقام ہے، اے زکریا دیکھ یہ محمد رسول اللہ کا مقام ہے، اے ابراہیم دیکھ یہ محمد رسول اللہ کا مقام ہے، اے شیش دیکھ یہ محمد رسول اللہ کا مقام ہے، اے نوح دیکھئے محمد رسول اللہ کا مقام ہے۔ آج آدم تالیسا کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا، اے آدم دیکھ تو یہ ہے، محمد رسول اللہ وہ ہے، اے شیش دیکھ تیرا مقام یہ ہے، محمد رسول اللہ کا مقام یہ ہے، اے نوح دیکھ تیرا مقام یہ ہے، محمد رسول اللہ کا مقام یہ ہے۔ یہاں تک کہ آج آدم تالیسا تمام نبیوں کو محمد رسول اللہ کی اس وقت ضرورت ہوگی، اور سب لوگ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، اور اس میدان محشر میں تنے تنہا اگر کوئی کہہ رہا ہوگا تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہوگی، اور ارشاد فرما رہے ہوں گے رب حبلی امتی، رب سلم امتی، سب لوگ کہہ رہے ہوں گے اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے، لیکن محمد رسول اللہ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے اے اللہ میری مغفرت فرما دے، میری بخشش کر دے۔ محمد رسول اللہ تو یہ کہہ رہے ہوں گے اے پروردگار میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ یہ مقام محمد رسول اللہ کا میدان محشر قائم ہونے کا صرف اور صرف اگر کوئی وجہ ہے تو وہ وجہ محمد رسول اللہ کی عظمتوں کا بیان کرنا ہے، ان کی عظمتوں کو ظاہر کرنا ہے، ان کے مقام کو عایا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میدان محشر قائم کیا جائے گا، اور سب سے پہلے محمد رسول اللہ بات کریں گے، اس کے بعد صحابی، تابعین، تبع تابعین، انبیاء کرام، صالحین اور تابعین، تمام لوگ جو ہے شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہاں تک کہ حدیث پاک میں آیا ہے اگر کوئی نمازی کو وضو کرنے کے لیے پانی دے دیا ہوگا، وہ وضو کے لیے پانی دینے والا جہنم میں جا رہا ہوگا، اور جس کو پانی دے کر وضو کرایا ہوگا وہ نماز پڑھنے گیا ہوگا، اس کا چہرے پر جب اس کی نگاہوں پر اس کی نگاہیں پڑے
گی تو وہ کہے گا اے نمازیوں کدھر جا رہے ہو؟ یاد کرو کل جب تم دنیا میں تھا تو تو نے مجھ سے پانی مانگا تھا اور میں نے تیرے نماز پڑھنے کے لیے وضو کے لیے پانی دیا تھا، تو کہے تنا جنت میں جا رہا ہے، مجھے چھوڑ کر کدھر جا رہے ہو؟ مجھے بھی لیتے چلو۔ تو وہ نمازی تھی، اس وضو کرانے والی کی بخشش کرائے گا، رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرے گا میں کبھی طرح جنت میں نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے اس نے ایک بدلہ پانی دیا تھا، یہ میرا دامن پکڑ لیا ہے، اے پروردگار جب تک تو اس کو جنت میں نہیں جانے کی اجازت دے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ تو میدان محشر محبوب الہی کی شان ظاہر کرنا ہے، اسی لیے اس دن قیامت قائم ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، مرحوم و مغفور سمیع اللہ صاحب اس دنیا سے چلے گئے اور سب کو جانا ہے، کون رہنے آیا ہے، لیکن انسان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں میلاد میں بھی آتے ہیں تو لوگ جو ہے سبھا کے محفل سمجھتے ہیں، کوئی ادھر بات کرتے کوئی ادھر بات کرتے، کسی کا ذہن جو ہے اللہ کے رسول کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ لیکن یاد کرو اس مجلس میلاد کا مقام کیا ہے، اس مجلس میلاد کا خطبہ کیا ہے۔ تو اس مجلس میلاد میں آ کر کے ٹھٹھا مخول کرتا ہے، مذاقیں کرتا ہے، موبائل دیکھتا ہے اور دوسری چیزوں میں مصروف رہتا ہے، تو یاد کرو کل بروز قیامت اگر رب نے تجھے پوچھ دیا، میرے آقا نے پوچھ دیا، میری باتیں ہو رہی تھی، میری سنتوں کو بیان کیا جا رہا تھا، قرآن کی تلاوتیں کی جا رہی تھی، غوث اعظم کی بات ہو رہی تھی، آدم صفی اللہ کی باتیں ہو رہی تھی، موسیٰ کلیم اللہ کی باتیں ہو رہی تھی، تم موبائل چلا رہا تھا، تو آئی پی ایل میچ دیکھ رہا تھا، تم اسکور کارڈ دیکھ رہے تھے، تو اس دن تم کیا جواب دو گے؟ یہ انسان دنیا کو سارا سامان سمجھ رکھا ہے، یہ انسان دنیا کو سارا چیز سمجھ رکھا ہے، یہ انسان دنیا کو باقی یعنی ہمیشہ ہمیں کی زندگی سمجھ رکھا ہے۔ یاد رکھو اللہ نے پہلے موت کو پیدا کیا ہے، بعد میں زندگی دی ہے۔ پہلے موت کو اللہ نے پیدا کیا، اس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، اللہ نے پہلے موت کو پیدا کیا اس کے بعد زندگی کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے جو بھی زندہ ہے اسے مرنا ہے اور مر کر رب کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، کہ ہوئے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اس لیے میرے دوستو اس مجلس پاک کا احترام کرو۔ بڑے بڑے بزرگان دین جب اس محفل میلاد میں آیا کرتے تھے تو باوضو آیا کرتے تھے، اور جب بیٹھتے تھے غوث اعظم کا جب میلاد شریف ہوتا تھا، غوث اعظم جب واز کیا کرتے تھے تو تاریخوں میں آتا ہے 70 آدمی بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، 70 آدمیوں کی لاشیں جو ہے روح تن سے جدا ہو جایا کرتے تھے۔ یہ خوف اور یہ وحشت اور یہ جو ہے بربریت ظاہر ہوا کرتی تھی اور یہ روب تعمیر ہوا کرتا تھا کہ آدمی بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے، اور کتنے لوگ جو ہے تاب نہ لا سکتے تھے تو ان کی روح جسم سے جدا ہو جایا کرتی تھی، اور وہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اس دنیا کو خیر آباد کر دیا کرتا تھا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کل نفس موت یعنی ہر نفس کو مرنا ہے، ارے مرنا نہیں بلکہ مر کر موت کا مزہ چکھنا ہے، ذائقۃ الموت کہا ہے۔ اس لیے یاد کرو اور یاد رکھو، انسان کو سمجھ میں نہیں آتا، جب انسان کو مولد بیماری ہوتی ہے نا، جب ڈاکٹر